ذوالفقار علی بھٹو کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اور صرف عمران خان کی ضرورت ہے، یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو صرف اور صرف عمران خان کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، حاضرین، میں ہوں محمد سبطین رانا۔ چند دن پہلے فیس بک پہ میں نے یہ پوسٹ کی کہ میں اس بات پہ، اس موضوع پہ ویلاگ کروں گا۔ پبلک کی طرف سے کمنٹس آئے، ہر بندہ اس کو اپنے اپنے اینگل میں اور اپنے اپنے نقطہ نظر میں دیکھ رہا تھا۔ کمنٹس سے مجھے اندازہ ہوا بہت سارے لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عمران خان سے زیادہ بڑا لیڈر مان رہے تھے، انہوں نے اپنی محبت کے مطابق کمنٹ کیا۔ جو لوگ عمران خان کو زیادہ بڑا لیڈر مان رہے تھے، انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس کیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ عمران خان زیادہ بڑا لیڈر ہے یا کہ ذوالفقار علی بھٹو زیادہ بڑا لیڈر تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف ریزسٹنس کی، مزاحمت کی سیاست کر رہی تھی اور بہت سارے لوگ جو رف اینڈ ٹف ڈائیلاگ کر رہے تھے، جن میں سر فہرست شہباز گل صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، چوہان صاحب تھے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو بہت ہی رف اینڈ ٹف ڈائیلاگز کر رہے تھے اپنی گفتگو میں، اپنے میڈیا ٹاکس میں، اپنی تقریروں میں، تو اس وقت ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہونے کی حیثیت سے، جب میں نے اس رویے کی مخالفت کی تو بہت سارے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے، انہوں نے مجھ پہ کرٹیسزم کیا، جس کو میں نے فیس کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کیا۔ لیکن میں واضح کرتا چلوں کہ میری کسی بھی گفتگو کو اب، یا میرے کسی بھی ویلاگ کو کسی سیاسی پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت میں نہ دیکھا جائے، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک تجزیہ نگار، ایک ویلاگر کی حیثیت سے میری گفتگو کو سنا جائے اور سمجھا جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ خواتین و حضرات، یہ اس بات پہ میں بہت دفعہ، بارہا دفعہ زور دے چکا ہوں کہ ہر چیز کے، ہر سفر کے کچھ نہ کچھ بنیادی لوازمات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انقلاب کے وہ تمام تر لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انقلاب اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ وہ لوازمات پورے نہیں کیے ہوئے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ انقلاب نہیں لا سکتے۔ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ اب جب آپ انقلاب نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو دوسرا طریقہ، کوئی بھی طریقہ جس میں آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر کے پازیٹیو ریزلٹس دے سکتے ہیں قوم کو، لوگوں کو، عوام الناس کو، پھر آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوا کہ جب تک یہ انقلابی جماعت تھی اس وقت تک بڑی تیزی کے ساتھ ایک تحریک کی حیثیت میں یہ اپنا سفر طے کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد کچھ اس طرح کے فیصلے ہوئے، کچھ اس طرح کی مداخلتیں ہوئی جو قطعاً انقلاب کے پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اترتی تھی۔ اب اس بات کو تحریک انصاف کے ورکر مانیں یا پھر بحث برائے بحث کرتے چلے جائیں، یہ آپ کی اپنی آپشن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔
کیونکہ انقلاب جو ہوتا ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کمپرومائزز کی طرف جائیں، آپ بٹوین کھیلیں، آپ بیکورڈ پالیسیز اپنائیں۔ انقلاب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یا پھر آپ انقلابی لوگوں کو نظر انداز کر کے غیر انقلابی لوگوں کو صرف وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے ترجیحات میں لے کے آئے۔ لیکن پی ٹی آئی نے یہ کیا یا پی ٹی آئی سے کروایا گیا، لیکن بہرحال یہ ہوا۔ تو اب یہ بات بالکل طے شدہ تھی، یا یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ چکی تھی کہ بہرحال پی ٹی آئی ایک انقلابی جماعت نہیں رہی تھی۔ کیوں نہیں رہی تھی؟ کیونکہ انقلابی جماعت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں شخصیت چاہے کتنی بھی بڑی ہو، جس طرح عمران خان ایک شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، شخصیت چاہے کتنی بھی بڑی ہو وہ شخصیت چھوٹی رہ جاتی ہے، اور نظریہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ نظریہ قائم رکھنے کے لیے شخصیات یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے کہ عمران خان کے بعد آپ کے پاس شخصیت ہے کون سی؟ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی نے کون سا انقلابی لیڈر پیدا کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کہ کوئی بھی نہیں، اور یہی جواب آپ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آئیں بائیں شائیں کریں گے اور میں نہ مانوں والی پالیسی اختیار کریں گے تو پھر آپ کو میں کہوں گا کہ اگر آپ اسی بات پہ باضد ہیں تو پھر آپ پہ فرض ہے کہ نکلے باہر، اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے جائیں، یا تو عمران خان کو باہر نکال کے لائیں یا پھر سینے پہ گولی کھائیں۔ پھر یہ درمیان والی آپشن نہیں ہوئے گی آپ کے پاس، لیکن آپ میں کسی میں اتنی جرت نہیں ہے فی الحال، چاہے آپ لیڈر کلاس میں ہیں اس وقت یا پھر آپ کسی اور کلاس میں۔ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکرز نے بڑی قربانیاں دی، ورکرز نے جو جد و جہد کی ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز نے، وہ مثالی اور تاریخی جد و جہد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی جد و جہد کے بعد اگر جد و جہد ورکرز کی نظر آئی ہے تو صرف اور صرف پی ٹی آئی کی نظر آئی ہے۔ اسی وجہ سے آج کے اس ویلاگ کا کمپیریزن ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان میں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے بالکل اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جیل میں رکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو آخری وقت تک یہ یقین تھا کہ اس کے فالوورز، یہ لوگ، یہ عوام اس کو تختہ دار پہ نہیں چڑھنے دے گی، پھانسی نہیں ہونے دے گی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آخری وقت تک اس بات کا یقین تھا، اس کو اپنے ورکرز پہ اتنا یقین تھا، اس کو اپنی قابلیت، اپنے کانفیڈنس پہ اتنا بھروسہ تھا، اعتماد پہ، اپنی شخصیت پہ، کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی، لیکن وہ پھانسی ہوئی۔ اب کیسے ہوئی، کون آیا، کیا کیا گیا، کس کی پینیٹریشن تھی، کس کی مداخلت تھی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن کچھ کمپرومائزز نہ ہونے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تختہ دار پہ چڑھے۔ اس کے بعد کیا ملا؟ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستانیوں کو گھنٹا ملا۔ گھنٹا سمجھتے ہیں نا؟ وہ آصف علی زرداری کی شکل میں ملا، اور ایک اور گھنٹا جو ہے وہ بلاول زرداری مرداری بھٹو، کیا پتہ نہیں اس کا نام ہے، وہ اس کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اور وہ پھر گھنٹا بجائیے گا پیپلز پارٹی کے تمام ورکر۔ ابھی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو بھی وہی مینٹالٹی اس کے دماغ میں رہتی ہے جو مینٹالٹی شہباز گل کی وجہ سے پی ٹی آئی کی سامنے آئی ہے، وہ شہباز گل الو کا پٹھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب بھی ویلا کرتا پھرتا ہے، بکواس کرتا ہوتا ہے، اوقات اس کی یہ ہے کہ دوسرے دن اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔
मैं सत्ता पिंडाला चौधरी, मैं यूं है वो है, उल्लू के पट्टे। तुम लोगों की वजह से डायलॉग में बैलेंस नहीं रहा। इमरान खान टी ट्रैक हुआ, बंद गली में चला गया। अब अगर इमरान खान वहां से वापस आता है तो उसकी सियासत डूबती है। अगर इमरान खान वापस नहीं आता तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान जैसे हीरे से महरूम होती है। और जब वो महरूम होती है और खुदा न खास्ता इमरान खान को अगर कुछ होता है तो फिर इमरान खान की लाश पर सियासत करने वाले पीटीआई के अंदर 101 धड़े जो है वो अपनी डुगडुगी बजाएंगे और उसके बाद फिर कोई जरदारी जैसा मिस्टर 10% पीटीआई को लीड करेगा और कहेगा जी कि मैं इमरान खान की हकीकी नजरिए का वारिस हूं। यह तमाशा होगा इस मुल्क के साथ। तो अब वी लॉगर क्या कर रहे हैं? अपनी रेटिंग के लिए और रैंकिंग के लिए क्या कर रहे हैं? इमरान खान तुम्हारे जैसा पैदा कोई नहीं हुआ, माने नहीं जाना, तुम जो वो बस आओगे ही आओगे। वो वही बशारतें दे रहे हैं जो हम 80 सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर बनेगा, पाकिस्तान फैसले करेगा, दुनिया के फैसले करेगा। टके की औकात हमारी दुनिया के सामने नहीं रह रही। हमारी जो है वो ना इकोनॉमी की अहमियत है, ना हमारी जस्टिस सिस्टम हमारा जब वो दुनिया उसको छुटे मारती है। हमारा मतलब नमीशत हमारी कुछ भी हमारा जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ हमारे हिस्से में हकायतें हैं, बशारतें हैं और तमाशे हैं और जनाब जो है वो ललकरे हैं, बड़के हैं। ये हमारे हिस्से में है, ये पाकिस्तानियों के लिए है। तो फिर कोई इसी तरह का कोई आएगा, मैं भी हकीकी वारिस इमरान खान का, फिर बशारत मुझे ये वसीयत हुई थी, मुझे ये वसीयत, और फिर मुल्क में एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। और फिर जुल्फकार अली भुट्टो की तरह हर घर से, अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो फोत हुए तो हर घर से भुट्टो निकला और इतने साल निकलता रहा कि बड़ी मुश्किल से उस निकलने को हमने रोका। आप सोचें कि अगर हर घर से खान निकलने शुरू हो गए तो पठानों का तो आपको पता है कि अगर हर घर से निकलने शुरू हो गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। मतलब कोई यार मैं ये इनकलाबियों से कहता हूं, ये शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल पे तो मुझे इतनी ताप है ना, मैं उसे कहता हूं कि भाई तू आना, तू डयाला जेल आना। तो पता नहीं कहां से आया था ना, तू सियासी वर्कर था, बाहर से उठा आया, इधर 1 2 3 साल तुमने तमाशे किए, डुगडुगियां की। और तुम जो टिकटों के लिए जिन जिन लोगों के साथ शहबाज गिल साहब आप जब वो डीलें करवाते रहो, एक एक मीटिंग के लिए 20-20 लाख रुपया जो तुम लेते रहे हो, एक एक मीटिंग नहीं, एक एक कन्वेंशन में बैठने के जो है वो तुम जब वो डीले मारते रहे हो, वो पता है हमें। लेकिन तुम लोगों ने सियासत को, डायलॉग को इम्बैलेंस किया। अब तुम अगर इतने बड़े इनकलाबी हो, सत्ता पिंडा ने चौधरियां का तू अगर खमीर है हलाल दा, तो फिर पाकिस्तान चाहना आ डयाला जेल च बड़े पंजाबी च वीला करदा हूं अजकल उत्थे बैठा बाहर डयाला जेल से खलो ना, काल दे ना वर्कर क्लास नूं। वर्कर तो शायद आ जान, गरीब आदमी, गरीब बेचारा जो देख रहा है कि शायद इस मुल्क में तुम खिलाड़ी लोग या वो तमाशे करने वाले आओ ना, अब डयाला जेल के बाहर खड़े हो। अगर नहीं तुम्हारी इतनी औकात, अगर तुम नहीं ये फैसला कर सकते या इमरान खान चाहिए या सीने पे गोली चाहिए, तो फिर बकवास बंद करो अपनी ये इनकलाब की। इमरान खान जी, इमरान, ओ भाई अगर मैं इमरान खान, हो सकता है आपको ये बात, आप इसको बुज़दिली समझ लो यार, बुज़दिली समझ लो भाई, लेकिन होश के नाखून लो जरा कि अगर इमरान खान किसी भी तरीके से इस वक्त जेल से बाहर आता है, और यकीन कायम रहना चाहिए, इस वक्त हालात यह है कि पाकिस्तानी समझ चुके हैं, पाकिस्तानी हर सूरत में इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार है। या आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि इमरान खान चाहे किसी भी तरीके से अब अगर जेल से बाहर आता है तो क्या आप उसको लीडर के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार। ये आपके कमेंट मुझे बताएंगे और कमेंट कीजिएगा जरूर। लेकिन खुदा के लिए इमरान खान को जुल्फकार अली भुट्टो मत बनाइए।
ہمیں ایک اور بھٹو نہیں چاہیے۔ میری یہ آج کی یہ ڈیبیٹ تھی نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بڑا لیڈر ہے یا کہ عمران خان بڑا لیڈر ہے، یہ آپ خود فیصلہ کیجئے، لیکن میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک اور ذوالفقار علی بھٹو نہیں چاہیے، ہمیں عمران خان چاہیے جس کی بات پوری دنیا سنتی ہے، ہمیں عمران خان چاہیے جو ایران سے سستے داموں تیل صرف اور صرف عام آدمی کے لیے لانا چاہتا تھا، ہمیں عمران خان چاہیے جو صحت کارڈ جاری کر کے عام آدمی کے علاج کو یقینی بنا رہا تھا، ہمیں عمران خان چاہیے جس نے کورونا کے کرائسس میں کمال مینجمنٹ کے ساتھ اپنے ملک کو تباہی سے، بڑی تباہی سے بچایا اور پوری دنیا نے اس کی مثالیں دی، ہمیں عمران خان چاہیے کہ جس نے اپنی حکومت میں ہونے کے باوجود عدالتوں کے سسٹم کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اسی بات کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے ججز گھسیڑے ہوتے عدالتوں کے اندر، پراسیکیوشن برانچوں کے اندر، پورے پولیس سسٹم کے اندر اپنے مرضی کے آفیسرز لگائے ہوتے، تو آج پھر ایک دفعہ یہ گنڈا گردی اس کے ساتھ نہ ہو رہی ہوتی۔ ہمیں وہ عمران خان چاہیے جو اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، ہمیں پھر وہ تاریخ کی ریپیٹیشن نہیں چاہیے کہ ایک دفعہ پھر کوئی بھٹو پیدا ہو جائے، تختہ دار پہ چلا جائے اور اس کے بعد ہم ایک گھنٹہ بجاتے رہے، کیونکہ آپ میں اور ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی اوقات کے ہم مالک نہیں ہے کہ ہم عمران خان کی جو ہے وہ اس کی پھانسی کا یا اس کی جو اسیسینیشن ہے اس کا ہم خمیازہ بھگت سکیں یا پھر اس کا ہم ریونج ہی لے سکیں۔ اس بات کو تسلیم کریں، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو اتنی بات کرنی چاہیے، خصوصاً فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب، فواد چودھری کی بھی دوڑ جو تھی وہ آپ سب نے ویڈیو میں دیکھی تھی کہ کیسے وہ بھاگا تھا، اور وہ چوہان صاحب جو تھے جو پنڈی والے، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھی امبیلنس کیا، اور بدقسمتی سے جماعتیں ایسے لوگوں کو فٹافٹ لیڈر مان لیتی ہیں جو للکرے مارتے ہیں، اور ان میں عقل و شعور ویسے ہی پتہ نہیں گھاس چرنے گیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تماشا بند کیا جائے اس ملک کے اندر، لیڈروں کو پاکستان میں کچھ پرفارم کرنے کی گراؤنڈ دی جانی چاہیے۔ تو ہینڈلر کو بھی چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس عمران خان کے بعد کوئی آپشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ جس کو آپ ریپریزنٹ کر سکیں دنیا کے سامنے، اگر بلاول جیسے خسرے آپ نے ریپریزنٹ کرنے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، آپ پہلے بھی آپ نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیے ہوئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ پھر کر دیں گے، اٹس اپ ٹو یو، تو پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن کوئی مرد کے بچے اگر آپ نے دنیا کے سامنے لے کے آنے ہیں تو پھر خدا کا واسطہ یہ تماشے، یہ تماشبینیاں بند کریں، اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو آپ اپنے طفیلیہ قسم کے پیراسائٹس قسم کے لیڈر گھسا دیتے ہیں اور جو پارٹیوں کو ہائی جیک کر کے ایک نیا تماشا رچاتے ہیں، وہ سلسلہ بند کریں یار، خدا کا واسطہ بس کریں۔ یہ ملک آپ کا بھی ہے، بلکہ ہے ہی آپ کا، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم خام خواہ اس میں، لیکن چلے خام خواہ صحیح، ہم